ناظرین، ہم آفس میں کام کرتے ہیں، کسی بھی پوسٹ پہ ہوں اور ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھائے ہم تھک جاتے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی آف بائیو انجینئرنگ پروفیسر ہیں جان جے میڈینا، یہ برین سائنسز کے ڈیولپمنٹ مالیکولر سائنس کے بہت ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے برین کی موومنٹ اور برین کی فنکشنالٹی کے اوپر ڈزنز آف بکس لکھی ہیں۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے برین رولز، جس کے اندر انہوں نے وہ 12 رولز لکھے ہیں جس کے تحت آپ اپنے برین سے افیکٹو یوز کر سکتے ہیں اور برین سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک رول انہوں نے لکھا ہے ایکسرسائز، کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر ہیلدی ہے، نیچرل ہے، اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد موومنٹ کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور کوئی انڈور گیم کھیل رہے ہیں، یا جو ہے اپنی واکنگ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی ایفیشنسی ڈبل ہو سکتی ہے، آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ بیکاز وہ لکھتے ہیں کہ آر برینز were built for walking to improve your thinking skills move، یعنی آپ ایک جگہ بیٹھ کے کام نہ کرتے رہیں بلکہ آپ موو کریں، آپ چلیں پھریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز گیٹس بلڈ ٹو یور برین، آپ کی ایکسرسائز کرنے سے آپ کے دماغ میں خون کی گردش بڑھے گی، bringing it glucose for energy and oxygen to soak up the toxic electronic، یعنی آپ کے ذہن میں جو منفی خیالات آ جاتے ہیں، جو پریشانیاں آ جاتی ہیں، وہ ایکسرسائز سے ختم ہوگی، اسٹریس ریلیز ہوگا۔ یہ تو اور بھی اسٹڈیز میں ہم نے پڑھا کہ اسٹریس کو ریلیز کرنے میں ایکسرسائز اور آپ کی جو ہے وہ ورک آؤٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ہو، گوگل ہو، یا بڑی ایم این سیز ہو، جو بڑی کمپنیز ہیں، ان کے اپنے آفس کے اندر بڑا ان کا ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے، انڈور گیمز ہوتے ہیں، آئیڈیا لانچ ہوتا ہے ان کا، جہاں پر وہ لوگ گیم کھیلتے ہوئے آئیڈیا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات بہت پہلے دی کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ یعنی اگر اس میں جسمانی طاقت بھی آ گئی کہ ایک مومن طاقتور ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ زیادہ عرصے سرو کرے گا امت کو۔ دیکھیں، آپ کے بزنس کا جتنا بڑا بھی ویژن ہوگا اس کو لیڈ آپ نے کرنا ہے، اس میں نئی انوویشن آپ نے لانی ہے۔ اگر آپ ہی فزیکل بیمار ہو گئے، یا بہت سے لوگ فزیکل تو بیمار نہیں ہوتے لیکن مینٹلی ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، مینٹلی بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے روٹین کا بزنس تو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں نئی انوویشن نہیں لاتے، اس کو گروتھ نہیں لاتے، اس میں جو ہے وہ ہاریزونٹل یا ورٹیکل ایکسپینشن نہیں کر پاتے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ ان کے پاس برین میں وہ انرجی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں، خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جو تجارت سے وابستہ تھے، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مشہور تاجر تھے، آپ کی تجارت حجاز سے نکل کر ایران پہنچ گئی تھی، عراق پہنچ گئی تھی۔ خود موطا امام مالک میں واقعہ ہے کہ ان کے صاحبزادے ان کے بزنس کی نیڈ کے لحاظ سے عراق کے سفر پہ گئے اور وہاں سے انویسٹمنٹ اور وہاں سے بزنس نیڈز کو فلفل کرتے ہوئے نئی را مٹیریل کو لیتے ہوئے آئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی جو وہ بھی تجارت میں بہت مشہور تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مقابلہ کیا کہ ایک دفعہ وہ آ رہے تھے تو بھاگنے کا، دوڑنے کا مقابلہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، پسند کیا ہے، ان کو دو نشانوں کے درمیان، گولز کے درمیان بھاگنے کو بھی کہا دیا ہے۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا اور اس موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جیت گئے اور انہوں نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کمپٹیشن کو یاد رکھا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوبارہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس ریس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیت گئے، اور پھر آپ نے وہی جملہ یاد رکھا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ تو دیکھیں، تجارت بھی کر رہے ہیں اور فزیکل ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ ایک اور تاجر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا اور میں حالت احرام میں تھا، اور اس حالت احرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ آؤ غوطہ خوری کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈ سوئمنگ کا کمپٹیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون زیادہ دیر تک غوطہ لگا سکتا ہے، یعنی اسٹیمنا کس کا زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، صحابہ کرام اپنی جسمانی صحت کی فکر کر رہے ہیں، اپنی ایکسرسائز کی فکر کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے امت کی لیڈرشپ کرنی ہے، ہم نے امت کو معاشی طور پر استحکام پہ لے کے جانا ہے۔
اگر ہمیں بعضی آئیڈیاز نہیں ہوں گے، ہم ہی جو ہے بالکل بس اسٹرگل کر رہے ہوں گے، تو ہم کیسے امت کی لیڈرشپ کریں گے؟ ہمیشہ کاروباری افراد نے ہی امت کی لیڈرشپ کی ہے، ہمیشہ تاجروں نے ہی ملک کی معیشت کو استحکام دیا ہے، اور ہمارے تاجروں کے پاس نئے آئیڈیاز کیوں نہیں آ رہے؟ ہم ہمیشہ جو ہے ویسٹ سے آئیڈیاز کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آئیڈیاز کے لیے ایک اہم بات جو برین کی فنکشنلٹی کو امپروو کرنے کے لیے ایکسرسائز ہے، وہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے۔ ہماری تاجروں کی جو ڈیلی روٹین ہے، صبح دیر تک سونا، رات کو دیر تک جاگنا، اور اس کے بعد آفس میں لیٹ سیٹنگ کرنا۔ یعنی ایک تاجر مجھے کہنے لگے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کبھی آفس سے نکلا ہوں اور سورج موجود ہو، یعنی ہمیشہ اندھیرے میں ہی آفس سے واپس نکلا ہوں، اور کبھی سورج نکلا ہو اور میں جاگا ہوا ہوں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جب ہم فطرت کے خلاف زندگی گزاریں گے، صبح صبح حدیث میں آتا ہے کہ روزی تقسیم ہوتی ہے، اس وقت ہم سو رہے ہوں گے، اور ہمارے لیٹ سیٹنگ کی وجہ سے ہمارے اسٹاف بھی جو ہے وہ لیٹ سیٹنگ کر رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہماری ایک تو بجلی کا بل بڑھ رہا ہے، دوسری ہمارے اسٹاف کی بھی فائنینشیل تو نیڈ پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں سوشل ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پا رہے، اسی طرح وہ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ توجہ نہیں دے پا رہے، اور اسی طرح جو ہمارے کسٹمرز ہیں، ہماری جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے غلط ٹائمنگ کی وجہ سے اور ہماری فزیکل ہیلتھ کو امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے تمام لوگ جو وابستہ ہیں ان کی ہیلتھ بھی ایٹ رسک ہے۔ اگر ہم ٹائمنگ کو بھی نیچر کے مطابق بنائیں اور اپنے آفس کو بھی انوائرمنٹ فرینڈلی بنائیں، آج کل کلائمیٹ چینج کی بات چل رہی ہے، تو اسلام تو بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ پودے لگاؤ اور نیچر کے قریب رہو، تو ہم اگر اپنے آفس کو بھی نیچر فرینڈلی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آفس میں بھی فزیکل ورک آؤٹ کی ہم اس کے لیے انویسٹمنٹ کریں، یہ انویسٹمنٹ ہمیں ایکسپینس نہیں لگنی چاہیے، بلکہ یہ انویسٹمنٹ ہے، اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، کیونکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں ایک بارے میں لوگ جو ہے نا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحہ والفراغ، یعنی ایک صحت کی نعمت کی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، اور ایک فراغت کا۔ ہمارے کتنے اچھے امپلائیز جو ہے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں اپنی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، ہم اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے میڈیکل انشورنس پہ، میڈیکل تکافل پہ لگا رہے ہیں، اگر یہی پیسے ان کی ہیلتھ کی ویل بینگ پہ لگائیں، اچھا میس میں ہائیجینک کھانا ہو، ہم بھی اچھا کھانا کھائیں، ان کو بھی آرگینک اور اچھا کھانا دیں، اس کے ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو لازم کریں۔ میں بہت ایک اچھی کمپنی کو جانتا ہوں جس میں انہوں نے ایک اسپورٹس ڈے بھی رکھا ہوا ہے اور بہت ہی انوائرمنٹ فرینڈلی آفس بنایا ہوا ہے، تو کچھ اسی طرح کی کوشش یہاں بھی کی گئی ہے۔ تو اس لیے آج سے میرا پیغام یہ ہے کہ ہم خود بھی صحت مند رہیں اور نیت کریں کہ ہم بڑھاپے تک ہم جو ہے وہ صحت مند رہیں گے، تاکہ عبادات کے ساتھ ساتھ قوم کی لیڈرشپ کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بالکل بزنس کی ایکسپرٹیز پہ اور انٹلیکچوئل لیول کی ہائٹ پہ پہنچتے ہیں، جس وقت ہم چیمبرز کی، جس وقت ہم قوم کی، جس وقت ہم جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر مسلم کمیونٹی کی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، اس وقت ہم بالکل بیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی جوانی میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ تو ہماری نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم آخری وقت تک امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، امت کی لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔